السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت کا مرحلہ ختم ہو گیا جو ترکیے میں جاری تھا۔ دوحہ اور قطر کی میزبانی میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے اور توقع تھی کہ شاید امن کا راستہ نکلے گا، لیکن طالبان حکومت میں ایسے عناصر موجود ہیں جو ان مذاکرات کو کامیاب نہیں ہوتے دیکھنا چاہتے۔ کیوں یہ میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہاں پر حقانی نیٹ ورک جیسے گروہ موجود ہیں جو اب بھی وار اکانومی پہ بلیف رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹینشن ہوگی، تصادم ہوگا، حالات خراب ہوں گے تو ان کی اکانومی چلے گی۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سرحد کی دونوں جانب جو غریب لوگ ہیں ان پر کیا بیتے گی۔ جب سے یہ تنازع افغانستان کے ساتھ جاری ہے اس وقت سے بارڈر بند ہیں، اور بارڈر بند ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مالی نقصان ہو چکا ہے۔ ہزاروں ٹرک ابھی بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ اسے کسی طرح سے پاکستان کے اندر راہداری مل جائے، وہ اپنا سامان پورٹ تک لے جائیں، یا پاکستان سے جو سامان جانا ہے وہ افغانستان پہنچے تاکہ وہاں پر غذائی قلت اور دیگر اشیاء خورد و نوش کی جو کمی ہے وہ پوری ہو سکے۔ لیکن ایسا اب نہیں ہونے والا۔ کیوں نہیں ہونے والا؟ کیونکہ طالبان کے ساتھ بڑے مخلص طریقے سے پاکستان نے کوشش کی، اور یہ جو مذاکرات ہوئے یہ پاکستان کی درخواست پر نہیں بلکہ افغانستان ہی کی درخواست تھی کہ وہ ترکیے سے اور دوحہ سے قطر سے کہہ رہا تھا کہ مذاکرات کرنے چاہیے تاکہ پیس ہو سکے، لیکن پیس کی نیت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ بہت سخت بیان دیا ہے آج خواجہ آصف صاحب نے، اور خواجہ آصف صاحب نے جو سوشل میڈیا پر اپنا اس میں کہا کہ طالبان رجیم کو چاہیے کہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں۔ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا طالبان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت ہوگا۔ ہم طالبان کو دوبارہ غاروں میں دھکیل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ طویل بیان ہے، میں نے مختصراً آپ کو صرف اس بیان کا مزاج سمجھانے کے لیے بتایا۔ تو خواجہ آصف صاحب کا تو بہت سخت بیان تھا، اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ جب کنسلٹیشن ہوتی تھی کابل میں مذاکرات کاروں کی تو وہاں سے کوئی نئی ڈیمانڈ، کوئی نیا طریقہ وہاں پر ایگری کرتے تھے پاکستان کے موقف کو۔ جو مساحلت کار ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی ایگری کرتے تھے، طالبان وفد بھی ایگری کرتا تھا، لیکن کابل سے جو نئی ہدایات آتی تھیں وہ مذاکرات کو ڈیریل کر دینے والی ہوتی تھیں، لہٰذا مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور یہی سب سے بہتر راستہ ہوگا دونوں ملکوں کے لیے۔ دونوں پڑوسی ملک ہیں، ایک دوسرے کے پڑوسیوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو مسائل کو حل کر لیا جائے۔ اس میں پاکستان کا جتنا معاشی نقصان ہے یا پاکستان کو جتنی وہاں پر فورس لگانی ہوگی اور جو آپریشن کرنا ہوگا وہ تو اپنی جگہ، لیکن افغانستان کے لیے اور زیادہ مشکل ہے۔ یہ افغان رجیم کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اس صورتحال کو سسٹین کر سکے۔ بہرحال پاکستان کے پاس ابھی بہت سے آپشن ہیں۔ ایران نے ثالثی کی بات کر دی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ثالثی ہو۔ چائنا شاید بیچ میں آئے کیونکہ اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ اس کو زد پہنچتی ہے اگر یہ تنازع بڑھتا ہے۔ تو ابھی بھی ایسی انٹرنیشنل قوتیں موجود ہیں جو چاہیں گی کہ مذاکرات ہوں، اور وہی کچھ ایسی قوتیں بھی موجود ہیں جو چاہیں گی کہ مذاکرات نہ ہوں۔ تو ایک ورلڈ پاور گیم بھی یہاں پر ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کو سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال خواجہ آصف صاحب کی اپنے گفتگو سنی، یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا میں ذکر ضرور کروں گا، کیونکہ دوحہ مذاکرات جو ہوئے تھے یعنی امریکی افواج کے انخلا سے پہلے، اس میں جو شرائط طالبان نے مانی تھی وہ طالبان ان شرائط کو پورا نہیں کر رہے، اور امریکہ ابھی بھی طالبان رجیم کو چلانے کے لیے پیسے دیتا ہے۔ تو ان شرائط کو اگر پورا نہیں کیا جا رہا تو امریکہ سے پاکستان کو ضرور بات کرنی چاہیے کہ ان کی امداد روکے، ان پہ معاشی پابندیاں لگائی جائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑے وزیر اعظم پاکستان کے اور فیلڈ مارشل جناب آصف کے بڑے مداح ہیں، اور انہوں نے ایک بار پھر مودی پہ چوٹ کی اور پھر ان کے ساتھ جہاز گرانے کی بات کی اور وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی۔ تو ٹرمپ سے اچھے تعلقات کا وزیر اعظم صاحب کو فائدہ ہونا چاہیے، پاکستان کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ وہیں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی جو خلفشار کی صورتحال ہے، جو تناؤ ہے، اسے بھی کم ہونا چاہیے۔ آگے چل کے بات کروں گا مریم صاحبہ نے جو آج گفتگو کی، اور انہوں نے جس طرح تحریک انصاف کو یاد کیا تحریک ٹی ایل پی کے ساتھ، تو کل عدم ٹی ایل پی کے ساتھ جو اس کو انہوں نے نتھی کرنے کی کوشش کی، اس پہ آگے بات کریں گے۔ مہمانوں کو آپ سے تعارف کراؤں، سینیٹر ناصر بٹ صاحب رہنماء پاکستان مسلم لیگ نون کے، سر بہت شکریہ آپ کا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور شوکت یوسفزئی صاحب سینئر رہنماء پاکستان تحریک انصاف کے، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب آپ فرمائیے، یہ معاملہ اب کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جنگ تو مسائل کا حل نہیں ہے،
پاکستان ٹارگیٹڈ آپریشن کرتا رہے گا, پاکستان تو اپنی سرزمین کی حفاظت کرے گا, اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا, اور پاکستان کو کلیئر ریزولو ہے کہ ہم دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے. تو مگر یہ پرماننٹ حل بھی نہیں ہے, تو حل کیا ہے, معاملہ کس طرف جاتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود, واقعی جنگ مسائل کا حل نہیں ہے, اور دنیا کی تمام بڑی جنگوں کے بعد ڈائیلاگز ہی ہوئے ہیں جس کے ذریعے امن آیا, لیکن اس ڈائیلاگ کی ڈائیلاگ کی تک جاتے جاتے اگر جنگ ہوتی رہی ہے تو اس پہ دونوں جنگ لڑنے والی دونوں پارٹس کا نقصان ہوا ہے. اب پاکستان نے تو اپنا ریزالو ریپیٹڈلی شو کر دیا, اور میں آپ سے یہاں پہ ضرور یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ پچھلے 20 سال سے, جب سے دہشت گردی کے آپریشن شروع ہوئے ہیں, درمیان میں امریکنز بھی آئے اور امریکنز بھی رہ کے چلے گئے, تو پاکستان کی جو سیکیورٹی فورس, پاکستان کی جو آرمی ہے اور ایف سی ہے, وہ ڈپلائیڈ رہی ہے ویسٹرن بارڈر پہ کانسٹنٹلی. وہاں انہوں نے بارڈ وائر بھی لگائی ہے, وہاں پہ فورٹس بھی بنائے ہیں, وہاں پہ چیک پوسٹ بھی بنائی ہیں. اسی طرح افغانستان نے بھی, جب خاص طور پہ یہ طالبان کی حکومت آئی تھی جو آکوپیشنل حکومت ہے, جو کوئی لیجیٹمائزڈ حکومت نہیں ہے, انہوں نے بھی وہاں پہ اپنے ٹروپس رکھے اور وہاں پہ اپنا وہاں پہ جو ہے وہ چیک پوسٹ وغیرہ بنائیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے, اور آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے گا کوئی بھی, کہ اس 20 سال میں کبھی پاکستان کی طرف سے کوئی افغانستان کی کسی چیک پوسٹ پہ یا افغانستان کی سوائل پہ یا افغانستان کی علاقے میں کوئی فائر ہوا ہو, کوئی آٹومیٹکس کا فائر ہوا ہو, کوئی کراس بارڈر آپریشن ہوا ہو, پاکستان کی سیکیورٹی فورس نے وہاں پوسٹڈ ہونے کے باوجود بھی کبھی ایسی کوشش نہیں کی, بلکہ ہماری نیشن اسٹیٹ کے جو جغرافیکل فرنٹیئرز ہیں اس کے اندر جو دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی رہی, جس کی تمام تشکیلیں افغانستان سے آتی تھی, ہم صرف ان کے خلاف لڑتے رہے, اور وہاں ہماری جو شہادتیں ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ جو رہا ہے کہ 5000 سے زیادہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو چکے ہیں. کل آج بھی سینٹرل کرم میں بھی, باقی جگہوں پہ بھی 6 جوان شہید ہوئے ہیں, جس میں 2 آفسرز ہیں, ایک کانوائے کو بھی ہٹ کیا گیا ہے. تو ہم تو وہ جنگ, اس کے باوجود بھی, سینٹرل کرم میں یہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے ابھی تک افغانستان کے اوپر حملہ نہیں کیا ہے. اب یہ جو لاسٹ حملہ ہوا تھا, یہ اس لیے ہوا تھا کہ افغانستان نے پاکستان کی چیک پوسٹوں پہ حملہ کیا تو ہم نے ریٹیلیٹ کیا. دوسری بات اس سے آپ پاکستان کے ریزولو کا اندازہ لگا لے کہ پاکستان بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک بہت ریسٹرینٹ کا, جس کو آپ ایک ہائی لیول ریسٹرینٹ کہہ سکتے ہیں, اس کا مظاہرہ کرتا ہے. افغانستان چونکہ بردر ملک ہے, اور آپ نے بھی انٹروڈکشن میں کہا کہ ہمسائے چینج نہیں ہوتے, تو یہ تو افغانستان کو بھی ریئلائز ہونا چاہیے کہ ہمسائے چینج نہیں ہوتے. اب ڈائیلاگ آتے ہیں 2 وے ٹریفک سے, وہ کہتے ہیں نا آپ ایک ہاتھ سے تو تالی بجا نہیں سکتے. اب دونوں ہاتھ پاورز راضی ہوں گی تو ڈائیلاگ امن کی طرف جائیں گے. اب اس میں جو ترکیہ میں جو کچھ ہوا, اس میں آپ نے افغان جو بیٹھے تھے انس حقانی اور ڈپٹی, اس کا ایٹیچیوڈ آپ نے دیکھ لیا کہ جیسے, اور یہ وہاں سے جتنی رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں, بلکہ رپورٹڈلی کوئی ایسی کالز بھی وہاں پہ ڈیٹیکٹ کی گئی ہیں جس کے اندر یہ جو وفد تھا یہ کابل سے نہیں, یہ انڈیا سے ہدایات دے رہا تھا. اور 5 کالز ہیں جو انہوں نے انڈین را کے آپریٹرز کو اس گروپ کے باہر بیٹھے ہوئے ہینڈلر نے کی تھی, اور جس کے بعد یہ آ کے کہتے تھے کہ اس ڈرافٹ کو ریوائز کرے. اب آپ اس گورنمنٹ کا ایٹیچیوڈ دیکھیے. میں آپ کو ایک بڑی لیٹسٹ مثال وہ دیتا ہوں, پریکٹیکل مثال, اس میں کوئی غلط چیز نہیں, کہ یہ جو ابھی ایک تشکیل آئی تھی سینٹرل کرم کے اوپر, ان کے 10 لوگوں کی, اس کو پاکستان نے انٹرسپٹ کیا, ٹارگٹ کیا. اس میں 10 کے 10 جو ہے وہ خارجی جو ہے ان کو مار دیا گیا. اس میں جب ان کے ڈاکومنٹس چیک کیے گئے تو اس میں 3 جو ہے وہ افغانی تھے. ایک کا نام تھا محمد زمان سن آف الیاس, وہ پکتیا کا رہنے والا تھا. ایک کا نام تھا عزیز الرحمان, وہ سن آف خلیل الرحمان, وہ جو ہے وردک, میدان وردک کا رہنے والا تھا. اور ایک اور شخص تھا, اس کا نام تھا اپنا ضیاء الرحمان. اب یہ تینوں کے پاس آئیڈینٹی کارڈ موجود تھے, اور یہ گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں. آج جب خرلاچی کے اوپر مبینہ طور پہ وہاں سے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آج خرلاچی کے اوپر جب ان کی باڈیز جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کے حوالے کرنے کے لیے وہاں لے کے جائی گئی, تو افغان حکومت جو آپ کی آکوپیشنل منافقین کی حکومت ہے, انہوں نے وہ باڈیز ان کی لینے سے انکار کر دیا. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ افغان نیشنلز کی باڈیز لینے سے انکار کر دیا. اب اس سے اگر اس حکومت کا کریکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپنے لوگوں کو مار
مارنے پہ تلی ہوئی ہے, جو اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہی ہے, اپنے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز استعمال نہیں وصول نہیں کرتی ہے, جو اس سے پہلے جو اپنا پولیس ٹریننگ سینٹر پہ حملہ ہوا تھا یا اپنا ایف سی کے بیس پہ حملہ ہوا تھا, اس میں بھی جو 5 جو وہ تھے وہ جو تھے حملہ کرنے, ان میں 3 افغان تھے اور وہ وہاں مارے گئے تھے اور وہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرا کے آئے. تو جس حکومت کا یہ کریکٹر ہو, اس سے آپ کس طرح توقع رکھتے ہیں کہ وہ جا کے کسی امن مذاکرات میں جو امن کی بات کر لے گی؟ وار اکانومی چھوڑی, اب انہوں نے امریکہ کو کیوں ڈریگ کرنے کی کوشش کی؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس 20 جیل سے اس کو پیسے مل جائیں. جب اشرف غنی افغانستان سے بھاگا تھا تو اس کے ہیلی کاپٹر میں کیا چیز لوڈ ہوئی تھی؟ صرف ڈالرز کے علاوہ کوئی اور چیزیں تھی. اور اس کی فیملی جب کرزائی بھاگا تھا افغانستان سے, اس کے ہیلی کاپٹر میں کیا چیز تھی؟ ڈالر کے علاوہ, ڈالر کی پیٹیوں کے علاوہ. تو یہ کھاتے ہیں پیسہ, یہ بکاؤ مال ہیں, یہ بکاؤ ہیں, یہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ریپورٹڈلی ایک عرب کنٹری سے پیسے لیے ہیں, ان کو یہ ان چیزوں کو, ان کو یہ جو خارجی ہے, ان کو یہ جو وطن الخارج کے لوگ ہیں, ان کو ری سیٹل کرنے کے لیے پاکستان سے انہوں نے پیسے مانگے تھے کہ ہمیں پیسے دیں, جب کہتے کہ ان سے مذاکرات کریں. تو بات یہ ہے کہ جو حکومت کے جو لوگ پیسے کے اوپر بکے ہوئے ہوں اور اپنے لوگ کا جان و مال بیچ رہے ہوں اپنی ذاتی دولت بنانے کے لیے, اور آپ کبھی سوچئے گا اور انویسٹیگیٹ کیجئے گا کہ ایمن الزویری کی لوکیشن کی خبر کس نے دی تھی امریکنز کو, اور اس کی ہیڈ منی کس نے وصول کی تھی؟ اس کی ہیڈ منی انہی کے منسٹر نے وصول کی تھی, جس کا اس نے اپنی حکومت کو نہیں بتایا. پوری ہسٹری ہے, اور اس میں یہ تمیز بھی نہیں ہے کہ وہ طالبان حکومت ہوگی یا اشرف غنی کی ہوگی یا کرزئی کی ہوگی, تمیز نہیں ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. سینیٹر ناصر بٹ صاحب, اس موقع پر پاکستان کے لیے بہترین سفارتکاری کے مواقع, کیونکہ پاکستان نے بڑا ریسٹرین شو کیا ہے, دنیا پاکستان کے موقف کو تسلیم کر رہی ہے, دوست ممالک پاکستان کے موقف کو تسلیم کر رہے ہیں. تو پاکستان کو تو چاروں طرف سے گھیراؤ کرنا چاہیے ڈپلومیٹکلی, نہ صرف افغانستان کا بلکہ انڈیا. جب بریگیڈ صاحب بتا رہے ہیں اتنے ثبوت موجود ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کیا اس پر فوری طور پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا رد عمل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریگیڈیئر صاحب نے ماشاءاللہ بڑے ہر چیز ٹھیک بتائی ہے, اسی طرح ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اب طالبان اکیلے 3 دہائیاں دیکھ لیں, طالبان اکیلے کبھی نہیں لڑے. وہ کہتے ہیں جی ہم یہ لڑتے ہیں, ہمیں کوئی قبضہ نہیں کر سکتا, فلان نہیں ہوتا. اب ہمیشہ پاکستان نے طالبان کی ہیلپ کی ہے, ان کو اپنا سایہ کیا بھائی بنا کے رکھا ہے 30 سال سے 40 سال سے. جو ادھر طالبان ہیں, جو افغانی ہمارے بھائی ہیں. لیکن یہ چیزیں کہاں سے آ گئی کہ وہ ہندوستان کے کہنے پہ چل رہے ہیں, تو پھر ہمارے پاس کوئی ٹالرنس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ہم نے تو کبھی نہیں ہے کسی کو اجازت دینی نا کہ ہمارے ایریے میں آ جائے, بارڈر کراس کرے, دہشت گردی کرے اور بندے ہمارے شہید کرے, اور جا کے وہاں افغانستان میں بیٹھ جائیں. اور جو کابل میں بیٹھی طالبان ہیں, وہ یا تو ان کے کنٹرول میں یہ نہیں ہے, تو یا یہ جو کچھ کر رہے ہیں, یا ایک چیز مان لے کہ جی ہم نے ہندوستان کی جنگ, کیونکہ ہندوستان یہ پراکسی جنگ ہے نا, کہ ہندوستان پیچھے بیٹھا پیسے دے رہا ہے. آپ نے کہا نا پیسے لیتے ہیں, تو یہ پیسے لے کے اگر ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں پھر ہم نے 40 سال ان کی یہ خدمت کی ہے. اب تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں, یا وہ ہمارے ساتھ ہو یا ہم سے لڑے. اور ہمسائے کے ساتھ کبھی بھی کوئی لڑائی نہیں کرتا, لیکن اگر ہمسایہ بالکل آپ کی کوئی بات نہ سنے, دشمن کے ساتھ مل جائے اور دشمن کے ساتھ مل کے آ کے کہتے ہیں نا کہ پاکستانی عوام کو آگے شہید کرے, اور پھر ایک چیز مجھے اور بتائیں, پھر میں ذرا آگے شوکت عبدالعزیز صاحب کے پاس جاؤں. معافی نہیں دیں گے. یہ کل سہیل آفریدی صاحب نے کہا, ایک بات ہے کہ جو شرائط پاکستان نے, جی میں سہیل آفریدی صاحب کی بات پاکستان نے شرائط رکھی ہیں, اب طالبان کو یا ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے خلاف ہے, تیسری بات کوئی نہیں ہونی چاہیے. اور یہی ہے, پاکستان نے کافی ٹالرنس دکھائی ہے, ہر تیسرے دن ٹالرنس تو دکھائی ہے, لیکن پاکستان کے اندر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, ذرا اس پر بھی توجہ دیجیے. آپ وفاقی حکومت کو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. سہیل آفریدی صاحب کل بھی یہ کہتے رہے کہ جی بات چیت تو ہو رہی ہے, لیکن نہ تو مجھے اعتماد میں لیا گیا, نہ قبائلی مشاہرین جو ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا. انہوں نے ایک جرگہ بھی کرایا. تو یہ جو ان کے تحفظات ہیں اس کو دور کرنے کی کتنی ضرورت ہے اس موقع پر, جبکہ ہم بالکل جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے
کہ جو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے اس کی آپ گفتگو سنیں. وہ کرتا کیا ہے, وہ آ گیا, اس نے حلف اٹھانے سے پہلے ہی ایک بات کی, میں اپنی جان عمران خان پہ قربان کروں گا. ٹھیک ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کے پی کے جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہر وہ اقدام کروں گا جو ان کی بہتری کے لیے ہوگا. اس نے ایک ہی جملہ کہا. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر ایسے شخص کو جو پہلا ایک تھا, یہ تو نواز شریف صاحب جب نہیں تھے ملک میں تو ہر دوسرا نون لیگی یہ بات کہتا تھا, میڈیا پر آ کر کہتا تھا نواز شریف صاحب کے لیے, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. مجھے آپ کی آواز نہیں آئی کہ آپ نے کچھ کہا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا ان کا. چلیں وہ لیڈر ہیں, آپ ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں, آپ بھی تو نواز شریف صاحب کے لیے اسی طرح کی گفتگو کیا کرتے, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. بات ہو رہی ہے اس وقت ٹینشن کی, افغانستان کے ساتھ جنگ کی بات ہو رہی ہے, امن کی بات ہو رہی ہے, صوبے اور وفاق کے درمیان تعلق کی بات ہو رہی ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جب وفاق پالیسی بناتا ہے, چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کو بلاتا ہے, یہ وزیر اعلیٰ نہیں آتا, یہ اپنا ایک نمائندہ بھیج دیتا ہے اور یہ کہتا ہے میں ایک کام کے لیے آیا ہوں کہ میں نے جانا ہے ادھر جا کے عمران خان کو چھڑانا ہے. تو آپ مجھے بتائیں پھر کیا کریں ہم؟ ان کو کہیں جاؤ, جا کے جیل توڑ کے اس کو لے کے بھاگ جاؤ. یہ طریقہ تو نہیں ہے نا. اس کو چاہیے کہ جو اس نے اگر وزارت اعلیٰ سنبھالی ہے تو وہ اپنے صوبے کی بہتری کے لیے کرے. اگر وفاق کے ساتھ وہ نہیں چلے گا تو ایک بات میں کھل کے آج کہہ دوں, اگر وفاق کے ساتھ یہ بھی وزیر اعلیٰ نہیں چلے گا تو اس کا بھی حال گنڈا پور جیسا ہوگا, یہ بھی پھلانگے بھاگ جائے گا. لیکن یہ کہ میں نے جا کے عمران خان کو چھڑانا اور یہ میرا ایک مقصد ہے, تو اس طرح نہیں ہوگا. ان پر تو الزام یہ تھا کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب, بڑا سیریس معاملہ ہے, آپ تو ان قبائلی علاقوں کو اور اس پورے بارڈر کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو یہ جو ٹاکس اب فیلئر کی طرف چلی گئی, فیل ہو گئی, تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے کیا آپ کی نظر میں؟ اور یہ جو وفاق اور صوبے والی لڑائی ہے, اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ بہتری ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں جو جنرل صاحب نے بات کی نا, وہ ایک سنجیدہ گفتگو تھی, اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت پہ بیٹھے لوگ ہیں وہ ایک نیریٹو بنا کے بیٹھے ہیں کہ پی ٹی آئی انتشاری جماعت ہے, اور جو اپنے تئیں جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں, اور جب اس کا ریئیکشن آتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی یہ تو محب وطن ہی نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آئی تھنک ان کو سنجیدگی دکھانی ہوگی حکومت کو. بہت ہی غیر سنجیدہ ایٹیچیوڈ ہے اس وقت. اتنا بڑا مشکل وقت ہے پاکستان کے اوپر کہ صرف ایک افغانستان نہیں ہے, انڈیا بھی ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اور وہ بھی تیاری پکڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح تو اپنی قوم کو ہم نے ایک کرنا ہوتا ہے, تاکہ جو اس وقت دیکھیں فورسز جنگ لڑتی ہے لیکن ان کا morale تب ہائی ہوتا ہے جب پوری قوم ان کے پشت پہ کھڑی ہوتی ہے. پھر ہر کوئی لڑتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری قربانیوں کو جو ہے وہ انڈورس کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑی عجیب سے بات ہے کہ حکومت جو ہے مسلسل اپنی سر میں یہاں پر بتاؤں کہ اس وقت ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ نیلم سیکٹر پر انڈیا نے کچھ گڑبڑ کی ہے, سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں اس وقت تو ہمیں ایک ہونا چاہیے. دیکھیں ہم تو کوئی باہر سے نہیں آئے نا ہم کوئی کسی اور ملک کا دفاع کر رہے ہیں یا اور ملک, ہم تو اپنے حق کی بات کرتے ہیں, وہ ہم اپنے حق کی بات کرتے رہیں گے. ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی اس پہ بھی ہم حساب مانگیں گے, وہ تو چلتا رہے گا. لیکن جو اس وقت ایشو ہے وہ قومی ایشو ہے. اب قومی ایشو پہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں مانتے خیبر پختونخوا اگر ہمارا ساتھ دیتا ہے ٹھیک ہے, نہیں دیتا ہے تو نہ دے, ہم کوئی اور حکومت لے آئیں گے, ہم کوئی اور کر لیں, یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جی جو حشر ہوا ہے علی امین گنڈاپور کا اس کا یہ بھی حشر, ان کا بھی یہی حشر ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سیاسی لوگ ہیں. آپ کو میں اسی موقع پہ مریم صاحبہ کی بھی گفتگو سنا دوں آج کی, تاکہ آپ 4.5 کروڑ ذرا اس کو بھی سن لیجئے. شوکت صاحب ذرا اس کو بھی سن لیجئے. جب ایک سیاسی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے تو وہ سیاسی جماعت نہیں رہتی. جب مذہبی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے وہ مذہبی جماعت نہیں رہتی, وہ تشدد پسند جماعت ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو یہاں پر پی ٹی آئی کی مثال دینا چاہتی ہوں کہ جب تک وہ سیاسی جنگ لڑتے رہے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے ہزاروں جلسے کیے, ان کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی. جس دن انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا
जिस दिन उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, गोलियां चलाईं, इमलाक को जलाया, रियासत की और अवाम की इमलाक को जलाया, और उन्होंने वो रवैया इख्तियार कर लिया जिससे वो सियासी जमात की कैटेगरी से बाहर निकल गई, उस दिन से उनका जवाल शुरू। उसके लिए वो किसी को जो ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को उसका इल्ज़ाम नहीं दे सकते, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। तो जिम्मेदार आपकी अपनी पार्टी है सारी सूरत हाल की, मरियम साहिबा की नज़र में? देखिए, ये सवाल तो मेरे ख्याल से जो शरीफ फैमिली पे जो आया है, मेरे ख्याल से वो आप देख लेंगे इसके बाद जो सवाल आएगा। बदकिस्मती है कि इनको अवामी मैंडेट पे तो इनको यकीन ही नहीं है। पहले तो इलेक्शन लड़के तो देखे पीटीआई के साथ, फिर पता चल जाएगा कि जवाल पजीर कौन है। लेकिन बात ये नहीं है। देखिए, इस वक्त तो ये जो लफ्जी गोलाबारी है ना, मेरी जाती राय है, मैं आई डोंट थिंक ये फील कर रहे हैं, नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो पीएमएलएन में या दूसरी पार्टियों में है ना, ये बड़े बड़े पैसों वाले लोग हैं, बड़े बड़े, इनको सियासत से ज्यादा शाह को खुश करने की बात करने पे ज्यादा मजा आता है। लेकिन ये मुल्क का मामला है। मुल्क के मामले में मेरा नहीं ख्याल है कि हमें कोई अपना सियासी स्कोर करना चाहिए। इस वक्त मुल्क बहुत मुश्किल में है, अगर कोई समझे तो जी। और फिर हम देखिए, हम एक खैबर पुख्तनख्वा इतना हसास सूबा, यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, अरूज पर है, लोग शहीद हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं। तो हम तो बार बार शुरू में ये कहते रहे कि जी आप अफगानिस्तान से बात करें, अफगान हुकूमत से बात करिए। हम पे हंसते थे कि ये हम ऑपरेशन करते हैं, हम बात नहीं करते। लेकिन चलो, अब जब बातचीत शुरू हुई, फिर हमला हुआ, हमने उस वक्त भी मेरे रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमने कहा कि हम अपनी फौज के साथ हैं, अपनी स्टेट के साथ हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद जो ये सीएम के बारे में कह रहे हैं, सुहेल अफरीदी के बारे में, उसने करक के जलसे में कहा कि मैं स्टेट के साथ हूँ, ठीक, मैं अपनी फौज के साथ हूँ। देखिए, ये चीजें जो होती है ना, ये मुहिब वतन होने का सबूत होता है। भाई आपस में तो हम लड़ेंगे, आपस में आप क्या ख्याल है, आपका अपना नजरिया, हमारा अपना नजरिया, आप इलेक्शन लड़ते हैं हमारे साथ, सही है। हमारे अपने इंटर पार्टी इलेक्शन हुए थे पार्टी के अंदर, वो इख्तिलाफात आज तक खत्म नहीं हुए, सही। तो हम आपके अलग पार्टी, हमारे अलग पार्टी, सर मुल्क के लिए इख्तिलाफात को खत्म करने की इनको करना क्या चाहिए था? इनको गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि बाकायदा ये ग्रुप बनाते, पार्टियों के पीछे भेजते, सियासी पार्टियों को इकट्ठा करते और एक कंसेंसस डेवलप करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक सीएम को मिलने नहीं दिया जा रहा। यानी इनका अभी तक वो जो फिरौनियत है, या जो आप कहें, वो अभी तक अरूज पर है। इनको परवाह ही नहीं है, बस ये कहते हैं कि जो है देखा जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं है। जब तक आप अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, या अफगानिस्तान के खिलाफ, या इंडिया के खिलाफ, आपको कौम को एक बनाना होगा। ये आपका मसला नहीं है, कौम की जरूरत है और मुल्क के लिए जरूरत है। सर एक ब्रेक लेना है मुझे, एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद ये पूरा एक सिनेरियो हमारे सामने आ गया, जिसमिस्तान भी है, इंडिया भी है, और फिर ये भी बातें हो रही हैं कि गज़ा में भी शायद पाकिस्तानी अफवाज जो है उनको तैनात किया जा सकता है, वो क्या अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन कंसीडर ज़रूर किया जा रहा है। तो पाकिस्तान कई फ्रंट पर अगर अपनी अफवाज को इंगेज करता है, तो मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसकी क्या अहमियत है, मैं ब्रिगेडियर साहब से पूछूंगा जब वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक तरफ दाखिली चैलेंजेस हैं, एक तरफ खारजी चैलेंजेस हैं, और खारजियों के साथ हमारा मुकाबला है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये कितना मैटर करता है जब अफगानिस्तान और इंडिया दोनों तरफ से ही टेंशन का माहौल हो, तो घर को ठीक करना कितना ज़रूरी हो जाता है? जी मसूद, अभी आपने फरमाया कि नीलम सेक्टर पे फायरिंग शुरू हो गई है, और आपको पता है नीलम सेक्टर बहुत अरसे तक कोई अपना माजी में भी, क्योंकि नीलम रिवर के साथ जो है, अगर आप जब जाते हैं साथ साथ टूवर्ड्स जूरा एंड केल, तो नीलम सेक्टर के साथ साथ जो है वो पोस्टें हैं इंडियंस की, और वो फायर करते हैं और सिविलियंस की मूवमेंट भी बंद कर देते हैं, और सामने जो पाकिस्तान की रोड जा रही है वो भी, उसको भी हिट करते हैं। और पाकिस्तान भी फिर रिटेलिएट करता है क्रॉस द रिवर से, और वहाँ पे जॉइंट विलेजेस हैं, फिर किरण सेक्टर में आता है, एक बड़ा लंबा वो है लाइन। इससे अलावा परसों भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे लीपा वैली में झड़प हुई थी। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान का आपने देख लिया, जिक्र किया, और मैंने बताया कि आज भी 3 वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के
افغانستان کے اندر اپنا پاکستان کی سرحد کے اندر، سرحد کے اوپر کرم میں، اوپر ترا میں، اور وہ جس میں کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے بھی لوگ مارے گئے. اب یہ تمام. اور تیسری چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ جو انڈیا ان دونوں چیزوں کے سینٹر میں بھارت کھڑا ہوا ہے، وہ افغانستان کو بھی پمپ ان کر رہا ہے، اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر بھی جو ایکسائز ترشول نامی جو ایکسائزز ہو رہی ہیں اس میں رپورٹڈلی وہاں پہ انہوں نے درشتی اسٹار لائن ڈرونز ہیں اسرائیل کے، جو اسرائیل نے ڈیلیور کیے ہیں، وہ سرویلنس بھی ہے. اب انہوں نے نئے ماڈل میں اس کو کامبیٹ بھی بنایا. تو جسٹ امیجن آپ رحیم یار خان سے اوپر چلے جائیں اوپر رن آف کاش سر کریک کے اپوزٹ، اور آپ کو پتہ ہے رحیم یار خان سے جب اوپر جاتے ہیں اور آپ ڈھارکی اور اوپر جاتے ہیں تو پاکستان کی جو بیلی ہے یعنی انٹرنیشنل جو ہے سرحد سے جو فاصلہ ہے جی ٹی روڈ کا، اور وہ بہت کم ہو جاتا ہے، 60-67 کلومیٹر ڈارکی کے نزدیک رہ جاتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ خطرات ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ لفظوں میں کہہ دیں، اس کو گراؤنڈ پہ لے کر کے دیکھیں. اب ان خطرات کی روشنی میں کیا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر طرف سے جو بھی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، چاہے وہ حکومت میں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ پی 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 ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، خدا کے واسطے اس ملک کے لیے ایک دوسرے سے اس ٹائم میں مل کے بیٹھے. کے پی کے چیف منسٹر کو بھی کوئی رپروچ ماش ہونا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی رپروچ ماش ہونا چاہیے، اور اس وقت یہ کہہ دینا کسی بھی سیاسی لیڈر کی طرح سے کہ جی پی ٹی آئی تو پارٹی نہیں ہے، میرا خیال اٹ از پلینگ اگینسٹ دی انٹرسٹ آف دی پیپل. لوگوں کا جو عوام آگے مر رہے ہیں یار، یہ جتنی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں مسعود بھائی، اس میں عوام، عام آدمی اور سولجرز اور آفسر، لیکن کوئی کنسرن ہی نہیں دکھائی دیتا. یہ اپنی لڑائیوں میں لڑے. آن ٹاپ آف دیٹ ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا کہ ہم ہر حال میں کشمیر کے اندر اپنی گورنمنٹ کو ٹھوکیں گے. اور بھائی 6 مہینے بعد الیکشن ہونے ہیں، اس گورنمنٹ کو چلنے دو. تو یہ پاور لسٹ جو ہے نا پاکستان کے اندر، جو بنیادی طور پہ سیاسی عدم استحکام کاسٹ کر رہی ہے، وہ آپ یقین کیجئے اس قسم کی سیاسی کنفرنٹیشن جب آپ کے جیوگرافیکل بارڈرز پہ اس جو اسٹیٹ ہے، وہ جو حال ہے وہ لگا ہوا ہے، وہ سب کو ایک نیکڈ آئی بھی دیکھ رہی ہے. اس میں آپ خود سوچئے کہ جو لیڈرز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. بالکل ان کو ایک دوسرے کی طرف بڑھنا چاہیے یا ایک دوسرے سے ڈائیورجنٹ ایکسس پہ جانا چاہیے. اگر آپ ڈائیورجنٹ ایکسس پہ جائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان لیڈران کا نہیں ہوگا. لیٹ می ٹیل یو کلیئرلی، انہوں نے تو بہت جگہوں پہ اپنے بنائے ہوئے ہیں ڈیرے شیرے، باہر ان کی بہت سارے پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں اور گھر بھی پڑے ہوئے ہیں. اس ملک کے عوام کہاں جائیں گے مجھے بتائیے؟ ان کو کون ان کی ویلفیئر اور کون ان کی انٹیگریٹی کے لیے؟ اب اگر اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، کہ ٹرمپ اگر یہ کہتا ہے کہ میں افغانستان کا بھی فیصلہ کرانا چاہتا ہوں، اور امریکہ افغانیوں نے بھی کہا ہے، تو ہمیں ان کو بھی اپروچ، یا ایران نے اگر کچھ کہا ہے تو فوراً ہمیں اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا چاہیے. اور آج ECA کی ایک سمٹ تھی غالباً، وہاں پہ افغانستان کا جو انٹیریئر منسٹر ہے سردار ابراہیم کے، اس سے بھی ملاقات. تو اس وقت ایک پرو ایکٹیو پالیسی لے کے چلنے کی ضرورت ہے ایز فار ایز افغانستان اور ایز فار ایز انڈیا کا. ٹھیک ہے، ہم افغانستان کے ٹھکانوں پہ بمباری کریں گے، ہم جا کے ان کو ہٹ کریں گے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی اس وقت بالکل ہی جنگو کا ایک ایسا سینیریو ڈیولپ کرنا، میرا خیال وہ بھی ایک کوئی نہیں. اور محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے خواجہ آصف صاحب کی گفتگو کے بعد، وہ بڑی مناسب بات لگتی ہے کہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے. سینیٹر صاحب، سیاست دانوں کا کیا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب تو فرما رہے ہیں کہ سب کے پیسے باہر پڑے میں، ادھر کچھ بھی ہوتا رہے اٹھ کے باہر چلے جائیں گے. یہ عام سی پرسیپشن ہے، عوام کے درمیان بھی موجود ہے. تو سر یہ وفاق کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. صوبہ چھوٹا ہوتا ہے، وفاق بڑا ہوتا ہے. آگے بڑھیں، کنسرن دور کریں، مسائل کو حل کریں اور چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں، یا یہ پاور لسٹ میں ہی گھرے رہیں گے ہم لوگ؟ برگیڈیئر صاحب، آپ کی بات کے سب سے سافٹ جو ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ سیاستدان ہے. سافٹ جو ہوتا ہے نا، وہ ہر کوئی بندہ آ کے ہٹ کرتا ہے، سیاستدان کو کرتا ہے. اس کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اور کوئی تو چلو سیاستدان ہے، سیاستدان جیلوں میں جاتے ہیں، سیاستدانوں کو ملک سے نکال دیا جاتا ہے، وہ واپس آتے ہیں جب ملک کی حالت
بہتر کرتے ہیں ہمیشہ بہتری کے لیے ہوتا ہے. اور باقی میں یہ بات کر دوں, شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا کہ ہم شریف خاندان کو دیکھ لیں گے. اور بھائی آپ کیا دیکھیں گے, آپ کے اندر یہی تو ایک نفرت ہے جس وجہ سے آپ یہاں پہنچے ہیں. اور آپ نے تو شریف خاندان کے ساتھ کیا کیا. مریم صاحب میاں نواز شریف جیل میں ہے تو وہ بیٹی ملنے گئی ہے باپ کے تو انہوں نے آ کے نیب والوں نے ریسٹ کر لیا ہے. کبھی مریم صاحبہ کو کہا گیا آپ کو ہٹ کر دیں گے, آپ کو سمیش کر دیں گے, ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب کو جیل بھیجا, ان کی بیٹیاں وہ بھی جیلوں میں جاتی رہی, ان کو بھی جیلوں میں بھیجا گیا. تمہارے بہادری سے مقابلہ کیا شریف خاندان نے, اب آگے کا بتائیں. دندناتی, ایک میری بات سن لیں پلیز, ایک میری بات, وہ دندناتی پھرتی ہیں, ان کو تو کسی نے ریسٹ نہیں کیا. میں اپنے قائد کا کہتے ہیں, انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ عمران خان تم تو جا کے امریکہ کہتے تھے میں اے سی بند کر دوں گا. انہوں نے تو کبھی ذکر بھی نہیں کیا کہ تمہیں دیسی کوئی گھی مل رہا ہے, تمہیں دیسی مرغے مل رہے ہیں, یاشی کر رہے ہو. پاکستان کا یہ میرا میاں نواز شریف اس طرح کی بات نہیں کرتا, لیکن تم اپنا رویہ نہیں بدلو گے, پی ٹی آئی اپنا رویہ نہیں بدلے گی تو اس کا حال یہی ہوگا. میں آج پھر کہہ رہا ہوں, آپ لوگ جو ہے نا, آپ لوگ جو پاکستان پہ دہشت گردی کرتے ہیں آپ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. پاکستان نے ہندوستان کو جس طرح کی شکست دی, مجھے ایک پی ٹی آئی کا بندہ کہ مجھے بتائیں عمران خان نے کبھی اس نے ٹویٹ کیا؟ اس کو تو ایک دل اس کا دکھ گیا, وہ تو پریشان ہو گیا کہ پاکستان نے تو دنیا میں اپنا ایک نام پیدا کر لیا, سفارتکاری اچھی کر لیا ہے, تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو ٹرمپ کے سہارے بیٹھا تھا کہ وہ مجھے چھڑائے گا. تو یہ چیزیں اپنے اندر ختم کریں. جو وزیر اعلیٰ بنا ہے اس کو پی ایم صاحب نے فون کر کے مبارکباد دی. جب سیکیورٹی کی بات آئی اکٹھے وزیر اعلیٰ چاروں کو بلایا, یہ نہیں آیا. اور یہ آج بھی ایسے ہی کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں جی ہم جیل میں جا کے ملتے ہیں. بھئی آپ ہائی کورٹ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے, سلمان اکرم راجہ لسٹ دیتا ہے, جا کے بندے ملتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کو نہیں اجازت دی ہائی کورٹ نے کہ جا کے ملو, آپ جاؤ جا کے جیل جو ہے اس سے جا کے ملو. اس کے عدالت بھی کہہ رہی ہے, لسٹ میں نام بھی ڈلوایا ہے, حکومت نہیں ملنے دے رہی سر, نہیں ملنے دے رہی. شوکت یوسف زئی صاحب اپنا رویہ نہیں ٹھیک کریں گے تو ایسے ہی ہوگا. بس سن لیں شوکت صاحب, رویہ ٹھیک کریں ورنہ ایسے ہی ہوگا. چاہے عدالت کا حکم ہو, چاہے کچھ بھی ہو, یا کتنے بھی خطرات ہوں بارڈر پر, اور رویہ ٹھیک کریں آپ. عدالت کا حکم مانا جاتا ہے لیکن ایس او پی اپنے وہ رکھتے نہیں کہ سپرنٹینڈنٹ مجبور ہو کے ان کو نہیں ملاتا. یہ بدقسمتی سے ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے نا وہ ایسا بن گیا ہے, کیونکہ جمہوری لوگ تو نہیں ہے نا, یہ ان کو تو لایا گیا ہے نا. تو اب یہ آپ 2018 میں آئے جمہوری ہیں, آپ بھی جمہوری ہیں سر. تمہیں کیا پتا بات کرتے ہیں, جو جس طریقے سے آئے ہیں نا اسی طرح بات کرتے ہیں. دیکھو میں نے بڑے دھیمے لہجے میں بات کی ہے. ہاں واقعی آپ ٹھیک کہتے ہیں, جس طریقے سے آپ آئے 2018 میں ایسے ہی آپ واپس چلیں گے. وہ آپ کا حال کاف لیگ والا ہے, 10 سال کاف لیگ قبضہ اس نے کیا مشرف نے, جب وردی اتری تو زیرو ہو گیا, گھر میں بیٹھے ہوئے. آپ بھی ایسے ہی ہیں. شوکت صاحب بات کر رہے ہیں, شوکت صاحب بھی سن لیجئے. بٹ صاحب کی تنخواہ حلال ہو گئی ہے میرے خیال سے, تھوڑا سا مجھے بھی سن لینا. میں آپ آرام تنخواہ کر رہے ہیں, میں حلال کر رہا ہوں, یہ فرق ہے اور آپ میں میرے میں. اچھا ایک ایک کر کے بات کر لیں تو ذرا سمجھ میں آئے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں بٹ صاحب جو ہے نا, جو انہوں نے بات کی نا پرچم کی, دیکھیں عمران خان نے پوری دنیا میں پاکستان کا پرچم لہرایا, اور آپ کے لیڈر نے کیا کیا, آپ کے لیڈر نے میفیئر اور پتہ نہیں کہا کہ جو ہے نا وہ بنا کے وہاں بیٹھا ہے, آج تک منی ٹریل نہیں دے سکا ہے. آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, لیکن بعد میں اس پہ نہیں جانا چاہتا تھا. میں نے اپنے اس میں شروع میں کہا کہ اللہ کرے ان کو 190 ملین چوری میں بند ہے, اللہ کرے ان کو, یار 14 سال سزا دی ہے. سے بات ہو رہی ہے یار, یہ اس طرح تو پروگرام نہیں ہوتا یار. دیکھیں بڑا سیریس معاملہ ہے جس سے بات ہو رہی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, پوری قوم چاہتی ہے کہ سیاسی جماعتی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھیں. ہم کب تک پھنسے رہیں گے؟ پتہ نہیں کیسے بندے کو بٹھایا آپ نے یار, یہ کم از کم اتنا تو خیال رکھے. اتنی باتیں انہوں نے کی, بندہ جیل کے اندر ہے. آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے, اسی لیے آپ سارے صوبوں سے نکل کے کے پی کے تک رہ گئے. سینیٹر صاحب بات کرنے دیجیے, آپ کا ہونا چاہیے, آپ کو پتا چلے. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے سینیٹر صاحب بات کرنے دیجیے. سینیٹر صاحب مجھے بڑے افسوس ہو رہا ہے, میں آپ کی اتنی عزت کرتا ہوں, آپ کس انداز سے بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا میں شریف خاندان کو ہم مل لیں گے, آپ کیا ملیں گے؟ آپ کو کوئی تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, میں آپ سے بات نہیں کر رہا. سارے ملے تھے وہ بھی جیلوں میں ہیں. سینیٹر صاحب آپ اپنے وقت میں بات کر لیں. سینیٹر صاحب پلیز مسعود بھائی, اس طرح کے لوگ, سینیٹر صاحب پلیز ذرا بات کرنے دیجیے, میں درخواست کر رہا ہوں آپ سے. جی یوسف صاحب بات کیجیے. دیکھیں نا, ہم کوئی ان کے غلام تو نہیں, ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, ہم ان کی طرح چوری چھپے تو نہیں آئے نا. یہ ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم پہ بات, پھر کہتے ہیں یہ پاکستان پہ دل نہیں دکھاتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ ملتے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. ان لوگوں کے ساتھ کون بیٹھ سکتا ہے یار, یہ بیٹھنے کی باتیں.
कम से कम देखो, सीख लो, पूरी दुनिया आपको देख रही है, कौमी जब पाकिस्तान मुश्किल में है, आपके तो थोड़ा बहुत ये जो एटीट्यूड है इसको तो थोड़ा अपना ठीक कर लो। बाकी जो करप्शन आप कर रहे हैं, जो लूट मार कर रहे हैं वो तो करें, लेकिन आवाम के सामने तो सही होकर बैठ जाए। ये क्या बात हो गई यार, आपको इतना बुरा लग रहा है मेरी बातें? मैंने क्या कहा है? मैंने तो ये कहा है कि मरियम बीबी जो है उसको सीखना चाहिए, आप वो सीखे। और मैंने ये कहा है कि अगर आपने पैमाना देखना है कि कौन सी पार्टी है तो इलेक्शन में देख लो ना पैमाना। इलेक्शन में रिजल्ट आपने नहीं देखा है, हमारे इमरान खान की आपने नाम भी छीन लिया, उसका नाम भी बंद कर दिया टीवी पे, और उससे आगे बढ़ा जा सकता है। फिर भी आप देखिए मसूद भाई, आगे तो तब बढ़ा जाएगा जब अल्लाह इनको अकल देगा। ये पाकिस्तान के लिए मुखलिस होंगे तो देखिए सारे अपने इक़्तिदार के लिए लगे हैं। जिस तरह मेरे जनरल साहब ने बात की ना, इस वक्त आप मुझे बताएं, आजाद कश्मीर ये अरेंजमेंट कर रहे हैं ना कि चलो इतना हमने खा लिया, अब तुम्हारी बारी है, चलो अब तुम बैठ जाओ। उन्हें क्या जरूरत है इस वक्त? तो ये इस वक्त संजीदा नहीं है। बड़ी बदकिस्मती से ये गैर संजीदा लोग जो है वो इस्लामाबाद में बैठे हैं। आप देखें, सुहेल अफरीदी की नामजदगी होती है तो फौरन तारड़ साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं, ये जो दहशतगर्दों का सहूलतकार है। या खुदा के लिए अपने मुंह को भी, जबान को भी कभी लगाम दे दो यार, इस पाकिस्तान की खातिर दे दो। ये क्या कह रहे हैं, इसका असरात क्या होंगे? ये 4.5 करोड़ आवाम ने उसको मुंतखब किया है, आप मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं और फिर बैठ के कहते हैं कि आओ दहशतगर्दी खत्म करने के लिए हमारे साथ बैठो। इस तरह नहीं होता है, इस तरह आप किसी की बेइज्जती करते हो, इस तरह ये ऐसे नहीं बढ़ा जा सकता आगे, ऐसे नहीं बढ़ा जाता। मेहरबानी करें, हर एक को स्पेस दें। और हम सियासी लोग हैं, आप तस्लीम नहीं करते इसलिए नहीं करते कि आपको खुद आप सियासी नहीं है। हमने आवाम में वोट दिया है ना, वोट के जरिए हम आए हैं। आपने तो पूरे जोर लगाया, लोग हमारे साथ हैं, उसको हलफ नहीं लेने दिया, उसको मुंतखब होने के लिए रुकावटें खड़ी की। आपने देखा कितना आवाम का ताकत हो, आवाम की ताकत देखी, वो फिर आगे बन गया। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। शहबाज शरीफ साहब मुल्की दौरे कर रहे हैं, गैर मुल्की 34 दौरे कर लिए। उनको चाहिए अपने उन वज़रा को जरा ये भी जरा सबक सिखा ले कि आप टीवी पे जाके बैठते हैं तो आप क्या गुल खिला रहे हैं। तो आप लोगों की प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान का नाम फर्जकारी हुई है। आप ब्रिगेडियर साहब, ये सूरत हाल ये अक्कासी कर रही है कि मुल्क में सियासी तनाव और सियासी टेम्परेचर कितना ज्यादा है। नए सीएम आते हैं केपी के, वो कहते हैं, वो हिटअप करते हैं मामलात को, दूसरी तरफ से हुकूमत जो है वो मामलात को हिटअप। असल इशू आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो असल इशू है उस पर तो हमारी कहीं तवज्जो ही नहीं है। मईशत का हम सबको पता है कि मईशत कोई बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की सफारतकारी बेहतर हुई है, इंडिया के साथ वॉर हुई है, तो इसमें फौज का बड़ा किरदार है। जो हुकूमतों के करने के काम है, जो सियासी जमातों के करने के काम है, वो तो जमूत का शिकार नजर आते हैं। ब्रिगेडियर साहब जी, मसूद भाई, मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं जिससे कहता हूँ कि लोग बाहर चले जाएंगे, इसका मतलब मेरा कोई स्पेसिफिक सियासतदानों से नहीं होता। पाकिस्तान के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे और लोग भी हैं जो बाहर सेटल्ड हैं। असल में जो किसी भी मुल्क के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर के अंदर अगर आप जमहूरियत को क्लेम करते हैं, अगर आप कहते हैं कि हम जमहूरी हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेक तो उस जमहूरियत में अवाम का होता है भाई। अगर अवाम का होता है, आप जैसे आपने कहा कि अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर हो रहा है नीलम पे, तो आप मुझे बताइए कि क्या अक्लमंदी का तकाजा है कि नीलम पे अगर फायर हो रहा है और लीपा पे फायर हो रहा है तो आप वहां पे हुकूमत चेंज करने के पीछे पड़ जाए? दिस इज व्हाट द सीरियसनेस इज। और अभी भी आपने सीरियसनेस देख ली आपके सामने प्रोग्राम में, आपको सीरियसनेस, पर्सनैलिटीज आर नेवर इंपॉर्टेंट। मुल्क ज्यादा जरूरी होता है, मुल्क अहम होता है। पार्टियां आती जाती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, डिफरेंसेस रहते हैं, अकोमोडेशन शो करनी पड़ती है। मैंने आपको कहा कि सुहेल अफरीदी को भी दो कदम सब एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम में। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शौकत यूसुफजई साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जहां बैरूनी चैलेंजेस हैं वहीं अंदरूनी चैलेंजेस भी हैं, और पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त रहता ही है, लेकिन इस वक्त ज़्यादा नज़र भी आ रहा है और वाकई है। तो सबको मिलकर साथ काम करना होगा, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।